ناظرین آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. اور اب تک چینل کی طرف سے، پروگرام روپیہ پیسہ کی ٹیم کی طرف سے اور آپ کے اینکر علی ناصر کی طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. یہاں پر جناب والا عید پر آپ کو پتہ ہے پروگرام کا طرز انداز سب بدل جاتا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا لائٹ وے کے اندر پروگرام کو لے کر چلیں، اور وہ جو بڑی گاڑھی اور سخت قسم کی بزنس کی باتیں ہوتی ہیں ان کو کہیں پیچھے چھوڑ کے بھلا کے آگے چلیں. تو بات کچھ ایسی ہے کہ عید کا دن ہے، حالات ملک کے جیسے بھی ہوں ہمیں اس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں. بات یہ ہے کہ اس پر خوشی منانا جو ہے وہ ایک طرح سے لازم ہے، اور میرے اپنے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب میٹھی عید آتی ہے تو اس کا اپنا ایک فرور، ایک اپنا ایک جسے اس کے ساتھ ایک رونق وابستہ ہوتی ہے اور اپنی ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن سچ ایک بات کہوں، اس دفعہ تھوڑا ہاتھ تنگ تھا، اس لیے عید کا پورا مزہ تو لے نہیں پایا. ہاں آپ سب کے دل کی بات یہی ہے، لیکن اب کیا کریں، حالات جیسے بھی ہوں میں نے کہا عید تو منانی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی رکھنی ہے، اور جو عیدی کا طلبگار ہے یہ گھر میں رشتہ داروں میں اور عزیز و اقارب کے اندر ان سب کو عیدی بھی دینی ہے. اب وہ تو نہیں مانیں گے جب ہم ان کو کہیں گے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ برقرار رکھا گیا اور شرح نمو کے لارے لپے بھی نہیں دے سکتے، نہ ہی ہم اس کو مہنگائی کم ہونے کے دلاسے دے سکتے ہیں. بچے تو عیدی پوری لیں گے کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں. خیر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں اور ان کو آج میں نے خاص دعوت دی عید کی مناسبت سے. جناب جنید نقی صاحب جو کہ صدر کاٹی ہیں اور بہت ہی اچھی اور جسے آپ کہتے ہیں خوشنما اور خوبرو اور اس کے علاوہ بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ علی بھائی، آپ کے یہ میٹھے الفاظ میٹھی عید کے لیے جو آپ نے استعمال کیے ان کا بہت شکریہ. آپ کو، آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو کورنگی ایسوسی ایشن کی طرف سے بہت دلی عید مبارک اور ہماری خیر مبارک. بہت شکریہ جناب. جی اچھا، یہاں پر میں جنید نقی صاحب تھوڑا انداز کیونکہ بدل لیتا ہوں تو عید پر ظاہری بات ہے ذہن میں خیالات فرق ہوتے ہیں. اب یہ جو وقت ہے ظاہری بات ہے آپ بھی ہمارے لیے عید پر خاص نکال کے آئے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ عید کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی دیکھیے، باقی مسلمانوں کی طرح عید کا آغاز میرا بھی جو ہے وہ روٹین جو اٹھ کے سب سے پہلے جو ہمارے یہاں ہے ایک مذہبی ایک تہوار ہے چونکہ یہ جو مسلمان مناتے ہیں تو عید کی نماز کے لیے. تو جب عام زندگی تھی، اب ذرا اس سال ذرا نیم سرکاری زندگی ہے تو اس میں ذرا مختلف ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ سرکاری لوگوں کے ساتھ ان کی ادائیگی، اور وہ جو دن کا آغاز ہے پھر میٹھے سے شروع کر کے اور اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی، اور پھر صبح کچھ کھانا ہے. جو لوگوں سے جو ملاقاتیں تھیں وہ اس میں جو ہے وہ ملا جلا ابھی جو ہے وہ رجحان ہے کہ اس میں سرکاری لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہے، کاروباریوں کے ساتھ بھی ہے، اور اب جو وقت جیسے گزرے گا آنے والے ایک آدھ دن میں تو گھر والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور عید کی خوشیاں انجوائے کریں گے. اچھا، یہ عجیب سا سوال ہے لیکن پوچھ لیتا ہوں. ویسے سیاست میں تاجر سیاست جو ہے اس میں انسان کے مخالفین اور دشمن زیادہ ہیں. آپ کی تو خیر اچھی شخصیت ہے، کم بنائے ہوں گے آپ نے، لیکن کبھی کبھار بندہ نہ بھی بنانا چاہے تو بھی بن جاتے ہیں. ملنے تو وہ بھی آئیں گے آپ کو، جوش و جذبے سے ملیں گے. دیکھیں، میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ جو آدمی کاروباری ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، اس کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہر آدمی کی کچھ نہ کچھ انکلینیشن کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی وابستگی ہوتی ہے، اور بری بات نہیں ہے رکھنا، لیکن اس کو اگر آپ کسی پوسٹ پہ ہیں اور اس کو پھر ووکل کرتے ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی. تو پھر آپ جو ہے نا وہ جو ذمہ داری آپ کو ملی ہے اس کے ساتھ آپ پھر جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکیں گے. ملنا جلنا تو آپ کا 12 مہینے سب سے ہی ہونا چاہیے، قطع تعلقی تو ہونی ہی نہیں چاہیے، چاہے وہ کوئی سیاسی لوگ ہوں چاہے سماجی لوگ ہوں. آپ کو ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. جب مل کے بیٹھتے ہیں سمجھتے ہیں تو شاید وہ آپ کی کوئی 2 باتیں سن لیتا ہے، اس میں سے 1 بات مان لیتا ہے، آپ اس کی کوئی 10 باتیں سن کے اس میں سے کہتے ہیں کہ نہیں یار، جب دوری تھی، جب مل کے نہیں بیٹھے تھے تو کچھ شاید ہمارے سمجھنے میں فرق تھا.
تو ملنا جلنا سب سے چاہیے. یہ بڑی اچھی اور مثبت روایت آپ نے بیان کی, اور یہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں. پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگوں کے فرق رجحانات ہیں, لیکن عید پر تو کم از کم ساری چیزیں بھلا دیں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ان کے ساتھ مزے کی باتیں کریں گے. اور ہاں جناب, یہ بھی بات کریں گے کہ کھانے میں کیا پسند ہے, کیونکہ میٹھی عید پر تو کھانے پر بڑا زور ہوتا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جناب جنید نقی صاحب کے ساتھ مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. جناب جنید نقی صاحب, آپ پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے لوگوں سے میل ملاپ اور ملاقات کی باتیں. اب تھوڑا یہ بتائیں, ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی صحت یہ بتاتی ہے کہ آپ بڑا متوازن خوراک کھانے والے آدمی ہیں, میری طرح بد پرہیزی نہیں کرتے, لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ضرور ہے کہ دلی والے ہونے کے ناطے کھانے کا شوق ضرور رکھتے ہیں آپ. تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں عید پر, اور خاص طور پہ کیا چیز ایسی ہے جو کہ آپ کے لیے عید پر تیار کی جاتی ہے, فرمائش؟ جی جناب, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دلی والا ہوں, اور دلی والے بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں کھانے کے معاملے میں, خاص طور سے دسترخوان پہ ان کے جو ہے. لیکن اس سے پہلے جب آپ نے یہ بات کری کہ میں متوازن غذا لیتا ہوں, تو مجھے وہ بچپن میں ہمارے ہاں ایک 2 رسالے آتے تھے بچوں کے, ایک تھا نونہال جی, اور ایک تھا تعلیم و تربیت. اچھا. ہاں. تو نونہال چونکہ یہ ہمدرد وقف پاکستان حکیم سعید, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو ان کے اقوال آتے تھے اور اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں. جی, جس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جی نہاؤ پابندی کے ساتھ, اور یہ اس میں مختلف, تو اس میں ایک جملہ ہوتا تھا کہ کھاؤ اعتدال کے ساتھ. جی. تو یہ اس وقت جملہ جو ہے وہ ذہن میں جو ہے وہ ذہن نشین ہو گیا. جی. اور جب بھی اب کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جملہ یاد رکھتے ہیں کہ معتدل غذا کھائیں, ورنہ ہاتھ نہیں روکیں گے تو پھر آپ کے لیے شاید وہ غذا جو ہے وہ آپ کی صحت کے بجائے وہ آپ کو جو ہے وہ مضر صحت بن سکتی ہے. جی. تو دسترخوان پہ جو ہے وہ میں جو شوق سے ہمارے یہاں جو چیز بنتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں کچری کا قیمہ. وہ ہوتا تو قیمہ ہی ہے, لیکن وہ ایک اس کی ریسیپی ذرا ڈیفرنٹ ہے دلی والوں کی. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ سیخ کباب کو اگر آپ فرائی کر لیں تو وہ جس شکل پہ وہ آ جاتے ہیں فرائی ہونے کے بعد. جی جی. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ سوچ رہا تھا کہ میرے تو منہ میں پانی آ ہی رہا ہے, یہ جو باقی لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ان کا بھی آپ نے کلا کما مر کر دیا ہے, اور یہی اس حساب سے جو ہے نا. جی, تو وہ میں ذرا شوق سے کھاتا ہوں. اس میں ہمارے یہاں ایک اس کو پاپڑی کہتے ہیں, وہ ایک کچوری ہوتی ہے زیرے والی, وہ بھی بنتی ہے, گھر میں بھی بنتی ہے, بازار میں بھی اب عام ملنے لگی ہے, جس میں وہ ایک مسالے والی کچوری بھی ہوتی ہے اور وہ پاپڑی بھی ہوتی ہے جو زیرے کی کچوری کہلاتی ہے. وہ ہمارے یہاں زیادہ تر صبح کے ناشتے میں جو سوئیاں بنتی ہیں میٹھی, وہ میٹھے میں تو سوئیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ لوازمات ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, میوہ جات یا اس میں چھوارے وغیرہ. تو یہ کھانے میں یہ ہوتا ہے کہ ناشتے میں یہ, اور اب چونکہ وہ نئی پود آ گئی ہے, جین زی آ گئی ہے, الفا آ گئی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کو حلوہ پوری ہی سمجھ میں آتی ہے. تو الگ الگ مزاج کے لوگ دسترخوان پہ, کیونکہ عید پہ سب ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی جو ہے وہ الحمدللہ ہم سب ساتھ مل کے جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں پہلا. تو وہ اس میں یہ خاص جو ہے وہ دہی بڑے اور یہ کچری کا قیمہ اور یہ کچوری یہ ضروری ہوتی ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ دیسی کے علاوہ بھی ودیشی چیزیں بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں. تو یہ پہلا جو ہے وہ کھانا. باقی تو پھر اب یہ پہلے مہمان آئے ہیں جن کی یہ جو انہوں نے ہمارے سامنے منظر کشی کی ہے, اس کے بعد باقی میں ہمیں بھی تھوڑی بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ جس انداز سے انہوں نے بیان کیا ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ناظرین, مہمان بہت سارے آئے ہیں, کاروباری, صنعت کار, تاجر, رہنما, لیکن جس باریکی سے انہوں نے بیان کیا اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ میرا یہ کہنا غلط تھا کہ متوازن خوراک اور یہ سب, یہ کوئی بہت ہی شوقین مزاج شخص ہیں. بس وہ میرے خیال سے قدرت کا ایسا کچھ لوگوں پر جو کرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا کھا لیں
ان پر لگتا نہیں ہے. اور میرے جیسے جو معصوم لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیا قصور کیا ہوتا ہے, پانی بھی پیتے تو جسم کو لگ جاتا ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ تو یہ بات ہے, یعنی شوقین ہیں. اچھا میٹھی عید ہے نا, اس لیے آپ سے یہ چیز میں نے پوچھی, لیکن یہ کہ زیادہ زور میرے خیال سے اور چیزوں پر بھی ہے. خوش لباس بھی ہیں آپ اور خوش خوراک بھی ہیں. تو ویسے تو ماشاءاللہ میرے خیال سے وہی جوڑا پہن رکھا ہے جو صبح پہنا تھا, تو اس حساب سے پتہ لگ رہا ہے کہ اعلیٰ ظرف بھی ہیں. لیکن بات یہ کہ ہمارے ہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اب اتنا, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ملنے آ جائے تو مل لیا, لوگ اتنے ملنے ملانے کے لیے دوسرے گھروں میں نہیں جاتے, لوگوں کے پاس نہیں جاتے, اپنی اپنی روٹین بنا لی ہے. اور میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ عید کو کہتے ہیں صاحب ہم عید تو سو کر گزاریں گے. آپ ان کے ساتھ یا ان کے نظریات کے ساتھ متفق ہیں؟ علی بھائی دیکھیے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ پہلے ہمارے بچپن میں عید کس طرح منائی جاتی تھی, اور محلے داری جس کو آپ کمیونٹی کہتے ہیں, نیبرہڈ کیئر کہتے ہیں, وہ کس طرح ہوتی تھی. کہ آپ گھروں سے نکل کے ایک دوسرے کے گھروں میں کوئی چیز لے کر جاتے تھے, کھانے کی کوئی چیز لے کر جاتے تھے, اور پھر وہاں بیٹھ بھی جاتے تھے, اور ساتھ میں پھر آپ اس خوشی کو مل کر انجوائے کرتے تھے. بات چیت سے, لطیفہ گوئی سے, یا کوئی آپ کی کوئی بات ہے وہ آپ نے سیاست پہ بھی بات ہوتی تھی, دیگر چیزوں پہ بات ہوتی مل کے. اب بدقسمتی سے ہم خود بھی, یا تو آپ نے سونے کا لفظ استعمال کیا کہ جی سو گئے, یا پھر ہاتھ میں ایک آلہ پکڑا میں نے بھی اور میرے بچوں نے بھی, تو چلیے جی یہ چھٹی اس طرح گزر رہی ہے, جو کہ بہت بری سی بات ہے. ہمیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے. یہ ہم نے جو عبادت کی تھی, یہ اس کا صلہ اللہ نے دیا ہے کہ ہم خوشی منائیں اور مل کر خوشی منائیں, نہ کہ سو کے اور نہ کہ موبائل فون کو استعمال کر کے منائیں. تو یقیناً اس میں آپس میں محلے میں آپ ایک دوسرے سے ملنا ضروری ہے. رشتہ داروں میں بچوں کو ساتھ ضرور لے کر جائیں. آج کل پڑوسیوں کو نہیں جانتے کون رہتے ہیں کون نہیں رہتے, بہت سارے لوگوں سے. یہ بدقسمتی اور افسوس ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اب نہیں جاننا چاہیں گے. دیکھیے آپ جائیے تو آپ کو یقیناً اس کو بھی بہت اچھا لگے گا, اور آپ کو بھی. ہاں ذرا سا اب چونکہ ریت رواج تبدیل ہو گیا, تو آپ بہتر یہ ہے کہ اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے گھر اطلاع دیے بغیر نہیں جاؤں. یہ ذرا سی تبدیلی اب آ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں تو ناگوار گزرتا ہے, کون آ گیا, کیوں آ گئے, ہاں جبکہ کس لیے آئے. جبکہ مہمان جو ہے, میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے یہ الحمدللہ, کہ جو مہمان ہے وہ آپ کی برکت کا, آپ کے گھر میں برکت کا باعث. کچھ لوگ تو کہتے ہیں مہمان فرشتے مانند ہوتے ہیں. جی بالکل یہی بات ہے, یہ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو. اور اس میں اگر دیکھیے ایک اضافی بات آ گئی کہ ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان خانہ ضروری ہے. یہ آپ کے لیے ایک حکم کی حیثیت ہے کہ آپ کے گھر میں اگر مہمان کا کمرہ نہیں ہے تو آپ کا گھر مکمل نہیں ہے. تو یہ ہم نے تو اب وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے. جی مہمانوں کے لیے کمرہ بنا لیا ہم نے, لیکن وہ بند رہتا ہے اور ڈھکا رہتا ہے. وہاں پر جنات کا آنا جانا ہوتا ہے. اور کیونکہ ڈرائنگ روم ہے تو اللہ معاف کرے کہنا بھی نہیں چاہیے, باقی کتابوں کے اندر تو پھر بھی ہم کوئی ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ یہاں جنات نہ آئے, لیکن وہ کمرہ ایسا بند ہوتا ہے, یقین کریں اس کے اندر صوفوں کے اوپر چادریں بچھی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی وہاں داخل نہیں ہو سکتا. وہ کمرہ ممنوع ہوتا ہے, وہاں پہ بچوں کو بھی منع کیا جاتا ہے, مت جانا مہمانوں کا کمرہ وہ. تو اب کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. اچھا اسی سے بات نکال لیتے ہیں. ایک سوال میں ہمیشہ پوچھتا ہوں اپنے مہمانوں سے, ایک کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا ہوتا ہے جس سے ملنے کا بہت زیادہ انسان کو من ہوتا ہے, بزرگوں میں ہوتا ہے, عید پر ان سے ملاقات کر کے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آپ کے بزرگوں میں کون سے ایسے رشتہ دار ہیں آپ کے کہ جن سے ملنے کا آپ کو بہت جی کرتا ہے, عید پہ ملاقات ہوتی ہے ان سے؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں بزرگوں کے پاس ہم جب حیات تھے, ہمارے دادا دادی اور نانا نانی کو تو میں نے نہیں دیکھا اپنی, تو ہم یقیناً ہر عید کی جو پہلی رات ہوتی تھی تو دادی کے گھر میں ہوتی تھی اور بہت اچھا میلہ ہوتا تھا. اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ میرے جو بڑے ماموں ہیں وہ اور جو خالہ ہیں ان سے کوشش ہوتی ہے کہ ان کے پاس جائیں, اور جس شفقت سے ان سے ملاقات ہوتی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ عیدی جو ملتی ہے اس کی الگ, یعنی کہ اب 50 سال کی عمر میں بھی آپ کو اگر عیدی ملے تو اس کی خوشی اور وہ جو تبرک ہوتا ہے وہ میں آپ یقین کریے. جی بالکل. آپ
مانے یا نہ مانے میں کبھی خرچ نہیں کرتا. وہ میں اپنے جو بھی میری آمدنی ہے جمع ہوئی ہوئی میں اس میں اس کو اس نیت سے شامل کرتا ہوں کہ یہ جو اضافہ ہوگا وہ اس سے جو اضافہ ہوگا وہ شاید نہ ہو کسی اور چیز سے. ہاں بزرگوں سے تو جو تبرک بزرگوں سے ملتا ہے اس کی الگ یہ خوشی ہے. تو یہ جو باقی جو میرے چاچا کچھ ضعیف ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی تو, لیکن یہ کہ بزرگوں سے ملنے کا ایک الگ جو ہے وہ بچوں کو شاید ابھی یہ سمجھ جبھی آئے گی جب آپ جائیں گے اور یہ بات وہ دیکھیں گے آپ کو, تو ان کو پھر یہ بڑھتی عمر میں پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہمارے بڑوں کی پریکٹس تھی, ہمیں بھی یہی رویہ آگے زندگی بنانا چاہیے. جی لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی ماڈرنٹی اتنی آ گئی ہے اور نئی جنریشن کا ایک مختلف طرز ہے سوچنے کا سمجھنے کا. بہت سارے تو عید کو ایز اے لائبلٹی ٹریٹ کرتے ہیں, گاڈ فوربڈ کہنا نہیں چاہیے, وہ کہتے ہیں پھر جانا پڑے گا ان کے پھر جانا پڑے گا ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوا ہے یہ کمپٹیشن کی وجہ سے اور بڑھتا حسد. میں آپ کو بتاؤں معاشرے کے اندر میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں میٹھی عید کی تیاری کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جناب کی, ہم نے جو گاڑی خریدی ہے اس کو سجا کے سامنے رکھا ہے تاکہ جو رشتہ دار آئے حسد سے بھن جائے جل جائے. اور گھر کے اندر ہم نے نیا پینٹ کروایا ہے اور مہمان خانے میں نئے صوفے لگائے ہیں اور جناب نیا ٹی وی خریدا ہے تاکہ جو رشتہ دار آئے جلے سڑے, اور جو جلنا سڑنا نہیں چاہتا اس کو ہم احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں عکاسی کر دیتا ہوں ہمارے معاشرے کی آج کے. بہرحال دیکھیے یہ عید کا جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو اس کا سبق ہے وہ یہ مادی چیزوں میں نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو تہوار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سمجھ کو آپ کو پر لوگ ایسے پھر کیوں کرتے ہیں؟ پرچار کرنے کی ضرورت. آپ نے دیکھا نا معاشرے میں مقابلے کا موقع ڈھونڈ لیا. میرے کئی واقف کار دوست رشتہ داروں میں بیرون ملک جو ہے وہ مقیم ہے. آپ یقین کیجئے وہ بہت مس کرتے ہیں کہ یہ جو تہوار ہوتا تھا جس طرح ہم مناتے تھے جس طرح ملتے تھے, وہ مس کرتے ہیں کہ جی ہم یہاں نہیں ہیں. تو آپ کی عید تو ویسے ہی آپ اس سے مل رہے ہیں وہ یہ. اچھا میں بہت سارے امیر کبیر اور دولت مند لوگوں سے جب ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھے عید پر کہتے ہیں کہ صاحب ہم کہیں باہر جا رہے ہیں ملک سے. خیر اس بارے میں بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑی مزے کی باتیں ہو رہی بھائی بیچ میں. تو شو کے اندر جو نقی صاحب نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ہنگر پینگز ہونا شروع ہو گئے مجھے, اور انہوں نے جناب والا بہت سارے اس طرح کے معاملات اٹھا دیے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ تو ان کے بارے میں تو میرا تاثر یہ تھا بڑے متوازن خوراک, یہ وہ بڑے فٹ رہنے والے, فٹ یہ رہتے ہیں. تو وہ اسپورٹس کا کمال ہوگا یا فطرت کا قدرت کا تحفہ ہوگا, کیونکہ جس حساب سے انہوں نے خوراک کا ذکر کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کا حال وہی کرتے ہوں گے جو ہمارے سیاستدان ملک کا حال کرتے ہیں. مطلب کھانے کے حساب سے متوازن طریقے سے چلتے ہیں. آگے اشارہ خود سمجھ جائیں, عید پر تو تھوڑا بہت چلتا ہی ہے. اچھا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جناب والا اب میل ملاپ اور ملاقاتیں بہت ہوں گی, آپ نے ذکر کیا. ان میل ملاپ ملاقاتوں کے اندر آپ نے جناب عید کے اس موقع پر بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں آپ بھرپور انداز میں ان کو انجام دیں. لیکن عوام کی استدعائیں بھی جو ہیں یا اس عوام کی بھی جو گزارشات ہیں وہ بھی آپ کے پاس جو پاورفل طبقات ہیں ہمارے ملک کے ان تک پہنچانی پڑیں. کچھ پرابلمز ایشوز آپ نے ڈسکس کیے, میں برنگ اپ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن نوجوان کو آج روزگار کا بہت مسئلہ ہے جنید نقی صاحب, اور اس کے علاوہ آپ کے تاجر صنعت کاروں کو سروائیول کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ بزنس نے بھی تو سروائیو کرنا ہے. تو ہمارے اور آپ کے مفادات جڑے ہوئے ہیں, تو اس کا ذکر اور تذکرہ ضرور کیجیے گا ایوان اقتدار کے اندر, یا جو اقتدار کے ایوان ہیں. جی دیکھیے عید کے موقع پہ ملاقاتیں تو سب سے ہوتی ہیں, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بات بہت ہی مبہم انداز میں اور سرسری طور پہ صرف اتنی بات کی جائے کہ لیٹ سے کہ جی شاہ صاحب اب آگے
3-4 دنوں میں بتائیے کب آپ کے پاس تشریف لائیں یا آپ آ مراد علی شاہ صاحب کی بات ضروری بہت سارے سندھ میں آپ کو پتہ ہے یہ شاہ کی زمین ہے, اس میں بہت سارے, آپ ناصر حسین شاہ صاحب کو بھی شاہ صاحب کہہ سکتے ہیں, مراد علی شاہ صاحب کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سرسری طور پہ کہ جی یہ ایجنڈا ہے. عید پہ تھوڑا سا لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہنسی مذاق کی بات لائٹ موڈ میں رہیں, سنجیدہ بات کم کریں, تاکہ وہ جو ایک تھیم ہے عید کی وہ مکمل طور سے انجوائے کی جا سکے. اچھا, ورنہ سنجیدگی آ جاتی ہے اور پھر وہ جو عید کا جو لطف ہے نا وہ پھر وہ ذرا کرکرا ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تہوار پہ عام طور سے اگر کوئی ایسی چیز علاوہ اس کے بہت ایمرجنسی والی کوئی چیز ہو کہ جس کو ظاہر سی بات اللہ نہ کرے. نہیں, کوئی ایک آدھا چیمبر ہے ہمارے شہر کے اندر, وہ عید پہ بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے. وہ دیکھیے وہ غیر مناسب بات ہے. دیکھیے موقع محض ضروری ہے علی بھائی. اگر آپ یہ نہیں پہچانیں گے کہ آپ کو کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے تو پھر آپ کی بات جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی, اور آپ سے پھر جو ہے نا جو موقع ہوگا نا اس پہ بھی آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ اب بات آپ کر لیجئے. تو وہ ہر بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں. نہیں گہری بات نہیں, گہری باتیں کی ہیں, بہت عام سطحی بات ہے. میں نے تو اشارہ دیا, آپ نے چپت لگا دی وہاں. نہیں, اللہ نہ کرے. میں کسی کو بھی, سب سے میری محبت ہے, سب سے تعلق ہے, اور ہماری تو ذمہ داری, ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ساتوں ایسوسیشن مل کے کام کریں گی اور چیمبر کو اپنا امبریلا مانیں گی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر کام کریں, ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں, اور چیمبر کے ساتھ شانہ بشانہ جو, کیونکہ کراچی ہے, ہم کراچی میں ہی موجود ہیں اور چیمبر جو ہے وہ کراچی کی اپیکس باڈی ہے. بہرحال یہاں فیڈریشن بھی پاکستان کا جو مجموعی طور پہ جو چیمبرز جس کے ووٹر ہیں وہ یہیں موجود ہے, کراچی میں ہی خوش قسمتی سے اب تک موجود ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کراچی کے جو معاملات ہیں, جتنی انڈسٹری ہے, چیمبر ہی اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. ہاں کچھ جگہوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یار جب ہم کورنگی کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ پہلے دیکھ لیں, ان کی جو ہے وہ چیمبر کی, کیونکہ لیکن ویسے کورنگی کے ایسوسیشن کے صدر کی اپنی بات ہوتی ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ, مشیر ہو, وزیر ہو, وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, میئر ہو, صدر ہو, وہ آتے ضرور ہیں. پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے کوئی جادو کر رکھا ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیے ہماری پالیسی کیا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں اب تک جو سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اگر تو آپ چارج شیٹ ہر وقت دیں گے اور اس کو ہی گنواتے رہیں گے تو آپ نے مہمان بلایا اپنے گھر میں, آپ اس کو سب سے پہلے اپنا ایک جو بات, مسئلہ تو موجود ہے جی, اچھا اور کچھ پلا کے بھیجتے ہیں آپ کہ وہ بار بار آتا ہے واپس. نہیں یہ بھی بات ہے, مطلب ایک دفعہ ہو کے چلا گیا ٹھیک ہے, وہ بار بار آتا ہے. دیکھیے آپ جتنے ہمارے فارمر چیئرمین پریزیڈنٹس جتنے گئے ہیں, مور اور لیس اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو سب سے پہلے ان کی جو ٹریننگ ہوئی, وہ آپ مان لیجئے کہ ایسے منیر صاحب نے جو ٹریننگ کری وہ یہی کہ جی دیکھو بات کرنے کا انداز, جہاں غصہ کرنا ہے وہاں غصہ کرنا. کہ تو ان کی ناراضگیاں ایسا نہیں ہے, میئر کراچی سے ان کی کتنی ناراضگی رہی, کبھی آئی جی کو بھی وہ گفتگو میں کوئی بات کر دیتے تھے کہ جہاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا, ان کو لگتا تھا کہ نہیں اب کوئی بات سن نہیں رہا, سنوائی نہیں ہو رہی. یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اگر سنوائی ہو جائے, آپ کا مسئلہ سن لیا جائے اور اس کے لیے لگے کہ آپ نے کوشش کی, وہاں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں دیکھیے انہوں نے بات سن بھی لی طریقے پہ, اس پہ کچھ ایکشن بھی, جیسے ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ ایک معاملہ ہوا, پورا کنٹینر غائب ہوا سائٹ 2 کا, اور وہ پورٹ جا رہا تھا, اور وہ جو ہے وہ انہوں نے سائٹ 2 کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو ہے رابطہ کیا. ہم نے کوشش کی ہوم منسٹر سے, تو ہوم منسٹر نے فوری طور پہ کانفرنس کال لیا ڈی آئی جی ایسٹ کو, ڈی آئی جی ایسٹ نے فوری ایکشن لیا, 24 گھنٹے میں کنٹینر اور مال 100% ریکوری ہو. تو بھائی ہماری بات پہنچی بھی, کام ہوا بھی, رزلٹ سب نے دیکھا. اب ہم اپریشیٹ نہیں کریں, ہم اپریشیٹ کریں گے, اور ہم یہی بات آگے بھی رکھیں گے کہ دیکھیے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہماری سن لیں دوسری دفعہ نہ سنیں. جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور ایکشن بھی کرتے ہیں. ہاں اگر بدقسمتی سے, اچھا میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی نے وزیر اعظم بننا ہو نا تو پھر وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے دنیاوی طور پہ ایک دفعہ ان کے پاس بھی چکر ضرور لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں میں نے سنی ہے, پتہ نہیں یہ باتیں. دیکھیے عید پہ یقیناً مذاق تو کیمرے پہ نہیں, میں غلط بول رہا ہوں, آپ مجھے پتہ ہے, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بندے نے وزیر اعظم بننا ہو ایک آدھ دفعہ چکر نہیں لگایا آپ کے پاس. یہ شاید آپ کے ناظرین شاید کوئی سنجیدہ نہ لے لے, تو آپ بتا دیجئے, ڈسکلیمر دے دیجئے کہ ہاں
یہ اظہار تفنن آپ نے جو ہے اظہار مذاق ایک بات لائٹر موڈ میں ایک بات کر دی. اچھا مجھے تو اچھا اسی لیے شاید مطلب جتنے ناصر شاہ ہیں سب مراد علی شاہ ہیں سب آپ کے پاس چکر لگا رہے ہیں. آگے سمجھ جائیں اس طرح کی بات اگر ہوگی تو وہ پتہ نہیں کوئی اس کو کلپ سے ایکسٹریکٹ کر کے کچھ اور نہ سمجھ لے. اب یہ نہیں یہ بات کیوں نہ سمجھ لیں بھائی, سمجھنے والی بات ہے, اب تو سمجھ سکتے ہیں. پر یہ ہے ایک میں نے ویسے دیکھا ہے کہ یہ خوبی ہے, باقی صلاحیت ان لوگوں میں ہے, ان میں بھی خاص طور پر ہے. یہ لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں جنید صاحب, اور ملنے ملانے والے لوگوں کو ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ صنعتی اور تاجر تنظیموں کا ان کو رہنما بنایا جائے اور وہاں پر ان کو صدارت بھی دی جائے یا اہم عہدہ دیا جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ جو تاجر صنعت کار برادری میں ان کو اہم عہدہ دیا جاتا ہے, اس سے پہلے ان کو کوئی بھی نہیں جانتا, تو صرف وہ آتے ہیں فلیش ان دی پین اور چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ ان جیسے ملنسار لوگوں کو لانا چاہیے جو لوگوں سے ملتے ملاتے رہتے ہوں, ان کے اخلاق اچھے ہوں, مزاج اچھے ہوں, تاکہ آگے جا کے وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کریں اور وہ خود کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں. کیونکہ معاشرے کے اندر جو ایکٹیو شخص ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے. یہ میرا خیال ہے. آپ جیسے اور بھی بہت سارے نوجوان لوگ ہیں, کئی لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کی خوشامد کر رہا ہوں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہونا چاہیے, لیکن بہت جگہ میں نے اس ٹرینڈ کو فالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کی جانب لے کر آؤں. عید پر ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ پریویلیج نہیں ہیں, انڈر پریویلیجڈ ہیں. ہم تو ہنس کے مسکرا کے گزار لیں گے عید, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں میرا دل روتا ہے جب میں نے چند دن سے میں جا رہا ہوں عید کی شاپنگ کے لیے. اللہ کا کرم میں کچھ چیزیں خرید سکتا ہوں, لیکن جب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا, بیگمات اشاروں سے تقاضا کرتی ہیں اور خامند اشاروں سے ٹال دیتا ہے, یا بچہ کھلونے کی دکان کے باہر رو پڑتا ہے اور باپ اس کو دلاسا دے کر گود میں اٹھا کر چل پڑتا ہے. یقین کریں جنید صاحب, دل پوچھتا ہے اور احتساب کرتا ہے کہ کیا ہم عید منا سکتے ہیں جب یہ بیچارے عید نہیں منا پا رہے. اس بارے میں بھی تو کچھ بتائیں اور کچھ کوشش کاوش کریں. نہیں بالکل درست بات آپ نے کہی ہے. اور دیکھیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انڈسٹریلسٹ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری ایسوسیشن کے اوپر بھی اور اس انڈسٹری کے اوپر ہے یہ کہ جی ہم اطراف کے لوگوں کا جو کراچیائٹ ہے اس کا خیال رکھیں. اور دیکھیے کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس شاید آ بھی جاتے ہیں مجبوری, جب بول دیتے ہیں مجبوری تقاضا کرتی ہے تو آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ بھی بن جائے وہ جو ہے نا کبھی منہ سے ایک لفظ بھی نہیں ہے بولتے. تو یہ ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی دیکھیے یہ تو مسلمان, دیکھیے سب سے پہلے تو مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے, سب سے پہلی ذمہ داری. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو یہ بہت بڑی بات بغیر کہے ان کے جذبات کو سمجھ جائے, بہت بڑی بات ہے. جی ہاں. تو یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور واقعتاً ابھی کچھ لوگ ہیں ہمیں نظر آتے ہیں حقیقت میں کہ جی وہ علل اعلان تو شاید آپ کو کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن بہت انڈسٹریلسٹ مجھے نظر آتے ہیں پس پردہ. الحمدللہ میں کہتا ہوں بہت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا وہ شاید یہ دنیا کے جو کاروبار ہیں یہ چل رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت فلاحی کام کرتے ہیں, اپنے دل میں احساس رکھا ہوا ہے. بہرحال ہماری وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جو جنریشن دوسری آ رہی ہے نا اس کی پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. وہ بہت پروفیشنل وے میں چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو کچھ چیزوں پہ وہ بہت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی یہ کام نہیں کرتے. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید لوگ خود اپنی مرضی سے بیکار گھوم رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کام کی واقعتاً جو ہے وہ اس شہر میں جو آبادی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, کام کی کمی ہے. اکانومی اسکیل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اچھا نہیں ہے انڈسٹری کا بھی, اور عام آدمی جو برسر روزگار بھی ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ 50,000 روپے, lakh روپے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتے کہ جو جس حساب سے آپ اگر ایک لیونگ گہری بات 2-3 آدمیوں کی فیملی میں 50,000 روپے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت یہ ذمہ داری بہت اہم ہے اور ہمیں واقعتاً اس کو سمجھنا چاہیے. اور اپنے اطراف میں جو بھی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ نہیں یار یہ تو اپنے گھر میں رہ رہا ہے تو یہ تو سکھ میں ہوگا. ایسا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احوال لیں. یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا مذہب بھی, یہ ہماری تعلیم ہی اس لیے,
اس مہینے کی جو یہ ہم جو خوشیاں منا رہے ہیں عید پر، یہ تعلیم ایکچولی یہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو سپریسڈ ہیں، جو مستحق ہیں. ان کی بھوک کا احساس ہوگا روزہ رکھ کے تو آپ پھر ان کی مدد کے لیے نکلیں گے. میں آپ کو کہنے ہی لگا تھا کہ کوئی پیغام دیجئے، لیکن آپ نے اتنا خوبصورت پیغام دیا کہ میرے خیال مزید اس میں کیا کہا جائے، جس جذبے سے اور جن احساسات کے ساتھ آپ نے بات کی. آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آج آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، بڑی اچھی بات ہوئی. ناظرین، لیکن یہ چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عید پر پروگرامات بھی ہوں گے، سب خوبصورت ملبوسات پہن کر آئیں گے بھی، اچھے پکوان کی اور اچھے کھانے پینے کی چیزوں کی تشہیر بھی ہوگی. لیکن یہ بہت سارے لوگ ہمارے ناظرین جو گھر میں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے، میں پھر یہی کہوں گا، بہت سارے لوگ ایسے جو کہ شاید ان خوشیوں کی لذت لینا چاہتے ہوں گے لیکن لے نہیں پا رہے. ان کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ سب لوگوں کو عید مبارک کہوں گا، اور اسی پیغام کے ساتھ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.